کردہ سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے میں اور جنات۔ اس کے مصنف ہیں امام اکبر آبادی۔ میں نہ کوئی عامل ہوں، نہ چلہ کش، نہ وظیفہ خواں۔ میرے نزدیک نہ بھوت پریت کا وجود ہے، نہ آسیب و بلا کا، نہ گنڈے تعویذ کا قائل ہوں، نہ جادو ٹونے کا، نہ توہم پرست ہوں، نہ مادہ پرست، بلکہ میں اس درجہ آزاد خیال ہوں کہ اگر ظاہر کر دوں تو عجب نہیں مقدس گروہ مجھ سے بدظن ہو کر کوئی فرسودہ حکم لگا دے۔ میں صرف ایک طاقت کے سوا کسی طاقت کے روبرو جھکنا نہیں جانتا کہ سارا جھکاؤ اسی طاقت کے لیے ہے جسے خدا کہتے ہیں اور جس کو دنیا کے سب سے بڑے انسان کے ذریعے ہم نے جانا۔ آج سے چند سال پہلے میرے آگرے کے مکان میں کچھ ایسی حرکتیں شروع ہوئیں جو مافوق البشر تھیں اور سمجھ سے باہر۔ ایک روز جبکہ جون کا مہینہ تھا اور گرمیوں کی دوپہر، تپش و سوزش کا شباب تھا، چرند پرند اور انسان پیاس کی شدت سے بہتاب تھے اور ہر ذرہ بجائے خود خورشید بنا ہوا تھا۔ میری ایک عزیزہ پلنگ پر بیٹھی اپنی سہیلیوں سے جو کرسیوں پر بیٹھی میری عزیزہ کی مزاج پرسی کر رہی تھیں، باتوں میں مصروف تھیں، کیونکہ چند ماہ سے ان کی طبیعت ناساز تھی۔ نہ بخار تھا نہ کھانسی، لیکن حرکات عجیب و غریب ہوتی تھیں۔ دفعتاً میری عزیزہ کی حالت غیر ہوئی، آنکھیں گلابی اور کشادہ ہو گئیں، سر کے چند بال عمودی شکل اختیار کر گئے اور باتوں میں تغیر پیدا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کی ایک سہیلی ڈری، پھر دوسری اور تیسری پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ میں برابر والے کمرے میں اپنے ایک عزیز کے پاس بیٹھا ہوا اس کا گانا سن رہا تھا۔ چونکہ یہ خوشگلو بھی تھے اور اکثر و بیشتر گنگناتے رہتے تھے، اب یہ گاتے گاتے خاموش ہو گئے۔ اندر سے آواز آئی، ادھر آ کر گاؤ۔ ہم دونوں اندر گئے۔ میرے عزیز نے ہلکی آواز سے گانا شروع کیا اور میں اپنی عزیزہ کا منہ تکنے لگا اور اس کی حرکتوں کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ ہسٹیریا کا دورہ پڑا ہے اور کچھ نہیں۔ دفعتاً میری کرسی کے برابر پنسل سے لکھا ہوا ایک پرچہ گرا جس میں لکھا تھا، تم جس درجہ علاج کراؤ گے میں اسی درجہ ان کو ستاؤں گا، بہتر ہوگا کہ علاج سے باز آ جاؤ، منیر جن۔ یہ پرچہ میں نے اور سب نے پڑھا۔ چونکہ میں آزاد خیال ہونے کے ساتھ ساتھ نڈر بھی تھا، میں نے اپنے عزیز سے پوچھا، تم کون ہو؟ میرا نام منیر جن ہے۔ تم نے اس لڑکی کو کیوں ستا رکھا ہے؟ میری مرضی اسی میں ہے۔ تو پھر اب بخشو، تم علاج کرانا چھوڑ دو اور گھبراؤ مت۔ کیا تم مجھ سے دوستی کر سکتے ہو؟ جی ہاں، بڑی خوشی سے۔ تو پھر میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بڑے بھائی سے اجازت لے آؤں؟ اچھا، ان کی بھی دعوت ہے۔ یہ میرا پرچہ لیتے جاؤ۔ اب میں نے پرچہ لکھا جس کا مفہوم یہ تھا، کل دن کو آپ دونوں بھائیوں کی دعوتیں منظور کر کے شکریہ کا موقع دیجیے۔ پرچہ لکھ کر میں اپنی عزیزہ کے ہاتھ میں نے دیا ہی تھا کہ اس کی انگلیوں میں تشنج سا پیدا ہوا، مٹھی بند ہو گئی، عمودی بال نیچے آ گئے، آنکھیں جھک گئیں اور شرم سے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ میں نے پوچھا، پرچہ کہاں ہے؟ جواب دیا، کیسا پرچہ؟ ہاتھ دیکھا تو پرچہ غائب اور ہوش کی باتیں ہونے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد بولی، دیکھو وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا؟ نامعلوم یہ کون ہے؟ اب پھر ان کے سر کے بال کھڑے ہو گئے، آنکھیں کشادہ، انگلیوں میں تشنج پیدا ہو گیا۔ میں نے پوچھا، پرچے کا کیا جواب لائے؟ یہ لیجئے۔
मुट्ठी खोलकर अजीज़ा ने मुझे एक पर्चा दिया। उसकी पुष्ट पर लिखा था, पहले आप हमारी दावत कबूल कीजिए, फिर हम आपकी दावत मंजूर कर लेंगे। आप हमें कहाँ ले जाएंगे? जहाँ हम रहते हैं। इस पर मैंने अपने साथी से पूछा कि क्या राय है, चलते हो? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो डर लगता है। इस पर मैंने उससे कहा, अगर ये मुमकिन है कि यहीं कुछ लाकर हमें खिला सको तो बेहतर है। उसने पूछा, क्या खाओगे? मैंने कहा, फ्रूट। दफतन अजीज़ा के पलंग पर खुश्क मेवा बरसने लगा, फिर अज खुद बंद हो गया। मेवे को मेरे सिवा किसी ने ना खाया। ये सिलसिला तकरीबन 1 साल तक रहा। इसके बाद अज खुद बंद हो गया। इसके कुछ दिन के बाद याकूब जिन का वाक़या पेश आया। इसकी इब्तिदा इस तरह हुई कि एक अज़ीज़ दोस्त जो ब्रिटिश मिलिट्री में डॉक्टर मेजर थे और EI रेलवे में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर थे, उनका तबादला दहनाबाद स्टेशन पर हुआ और चंद दिन बाद दौरे पर कुछ रोज़ के वास्ते उनको मुरादाबाद जाना पड़ा। उनके जाने के बाद उनकी अहलिया के बंगले पर एक पर्चा पड़ा हुआ मिला। उसमें लिखा था कि आज रात को तुम्हारे बंगले पर डाका पड़ेगा और बच्चों को कत्ल किया जाएगा, होशियार हो जाओ। पर्चा पढ़कर उनको बड़ी तशवीश हुई और पर्चा पुलिस में भेजकर मुरादाबाद अर्जेंट तार दिया। पुलिस ने एहतियातन 2 सिपाही बंगले पर लगा दिए। रात भर जागे रहे लेकिन कोई हादसा पेश ना आया। दूसरे रोज़ बाथरूम के दरवाज़े पर एक पर्चा पड़ा पाया। उसमें लिखा था, रात को मौका नहीं मिला, आज रात को डाका भी डाला जाएगा और कत्ल भी किया जाएगा। मेजर साहब की अहलिया ने ये पर्चा भी पुलिस में भेजकर फिर मुरादाबाद तार दिया। इस पर पुलिस ने चंद और सिपाही भेज दिए और बंगले पर CID लगा दी। पुलिस ने और उनके मुलाजमीन ने रात भर पहरा दिया लेकिन फिर कुछ ना हुआ। दफतन मुरादाबाद से मेरे नाम एक तार आया कि फ़ौरन दहनाबाद पहुँचो, बंगले पर डाका पड़ने वाला है। डाके का लफ्ज़ पढ़कर मैंने अपने हमरा चंद शेरज़ोर आदमी लिए और दहनाबाद रवाना हो गया। दूसरे रोज़ 2 बजे दिन के हमारी ट्रेन पहुंची और जब हम बंगले के ड्राइंग रूम में जाकर बैठे तो कुछ वक्फे के बाद बाथरूम के दरवाज़े पर फिर पर्चा पड़ा मिला। लिखा था, अच्छा तुम लोग आ गए, आज रात को तुम सबको कत्ल किया जाएगा, होशियार हो जाओ। इस पर हमने एक कहका लगाया। फिर रात आई और रात भी तारीख। अब बंगले पर चंद सिपाही, मेजर साहब के मुलाजिम और चंद मेरे साथी थे और ये सब 1 बजे रात तक पहरा देकर सो गए। सिर्फ मैं और मेजर की बीवी जागते रहे। उनके पास राइफ़ल और मेरे पास बंदूक थी और टॉर्च। दफतन बंगले के फाटक पर बेड़ी के 2 शोले नज़र आए। ख्याल हुआ कि डाकू आ गए हैं। मैं खामोशी के साथ उठा और पहले आहिस्ता से अपने साथियों को जगाया, फिर नौकरों और सिपाहियों को बेदार किया। मैंने अपने साथियों और नौकरों को हिदायत की कि बंगले के बाहर जो दरख्त लगे हुए हैं उनके नीचे नीचे आहिस्ता आहिस्ता चलकर फाटक के करीब पहुंचो। मैं दूसरी तरफ से पुलिस को लेकर पहुंचूंगा। अब एक तरफ वो और एक तरफ मैं चला, लेकिन पुलिस मुझसे 10 कदम पीछे थी और मैं आगे। मेरे एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे में रिवॉल्वर। फाटक के करीब पहुंचकर मैंने टॉर्च की रोशनी डाली। देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन मेजर साहब की बड़ी लड़की के पास उसकी एक छोटी 2 साला बहन सो रही थी। बड़ी बहन किसी ज़रूरत से दूसरे कमरे में गई। वापस आकर देखा तो छोटी बहन गायब। अंदर बाहर सब जगह तलाश किया लेकिन बेसुध। घंटे 1.5 घंटे के बाद उसी कमरे में बच्ची के रोने की आवाज़ आई। देखा तो फर्श पर पड़ी रो रही है। एक रोज़ पतीली में दूध गर्म हो रहा था कि पतीली उड़ी और हम पकड़ते रह गए।
اب مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ڈاکو نہیں ہے، کوئی جن ہے۔ جب میں نے سب سے اس کا اظہار کیا تو باتھ روم کے دروازے پر ایک پرچہ آیا جس میں لکھا تھا، اچھا تم نے میری تشہیر کی ہے، دیکھا جائے گا، ہوشیار ہو جاؤ۔ پھر ایک کمرے کا سامان دوسرے کمرے میں از خود پہنچنے لگا، کبھی نالی اور کبھی موری میں، کبھی پانی کے ٹب اور باتھ روم میں چیزیں پہنچنے لگی۔ جب یہ صورت ہوئی تو میں نے زور سے غصے کے ساتھ کہا، یہ کیا حرکتیں ہیں؟ اگر بہادر ہو تو سامنے آؤ۔ پھر چیخ کر کہا کہ تو نہیں جانتا کہ انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے، یا مقابلے پر آ یا دوستانہ کر لے۔ اس پر ایک پرچہ آیا، لکھا تھا کہ 2 بجے رات کے بنگلے کے صحن میں آ، ہم دوستانہ کریں گے۔ چنانچہ میں 2 بجے اندھیری رات میں ٹارچ لے کر باہر آیا۔ اس وقت میرے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو گیا، لیکن ہمت نے ساتھ دیا۔ جب 2 منٹ تک دیکھا کہ کوئی نہیں آیا، تب میں نے 2-3 آوازیں لگائیں کہ آؤ بھائی یعقوب جن، دوستی کرو۔ لیکن جب کوئی نہیں آیا تو میں وہاں سے اپنے ٹھکانے واپس آ گیا۔ ایک روز مجھے شک ہوا کہ کہیں یہ حرکتیں نوکروں اور بچوں کی تو نہیں ہیں۔ چنانچہ سب کو لے کر میں ڈرائنگ روم میں چند گھنٹے کے لیے بیٹھا۔ اس کے بعد دیکھا کہ پرچہ باتھ روم کے دروازے پر پڑا ہے، جس میں لکھا ہے، سوائے ہمارے کوئی نہیں، کچھ کر سکو تو کر کے دیکھو، یعقوب جن۔ اب میجر صاحب مراد آباد سے واپس آ چکے تھے، لیکن وہ کسی بات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ پھر جب سب کو لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور کچھ دیر بعد 2-3 حرکتیں دیکھیں تو ان کو تعجب ہوا اور یقین کے ساتھ کہنے لگے کہ یہ ضرور کوئی طاقت ہے۔ پھر انہوں نے اپنے انگریز دوستوں کو اپنے بنگلے پر بلا کر چند حرکتیں دکھائیں تو وہ سب بھی حیرت میں آ گئے۔ اس کے بعد ہم آگرہ چلے آئے اور چند ماہ بعد میجر صاحب ماں اپنی بیوی کے اجمیر گئے۔ دوران سفر میں پہلے آگرہ پہنچے۔ چونکہ ان دونوں سے یعقوب جن بہت مانوس ہو گیا تھا، اس لیے وہ بھی ان کے ہمراہ آگرہ آ گیا اور میرا بہت نقصان کیا، مثلاً فوٹوؤں اور شیشوں کا توڑنا، دفتر کے کاغذات اور کتابوں کا پھاڑنا، چیزوں کا غائب ہو کر واپس آ جانا اور جوتوں کا اڑ کر میرے اوپر پڑنا۔ یہ حرکتیں ایسی تھیں کہ جن سے میں پریشان ہو گیا۔ بالآخر بمشکل میجر صاحب کی سفارش سے میرا دوستانہ یعقوب جن سے ہو گیا اور اس خوشی میں وہ رات کے وقت انگور لایا۔ اس کے بعد میجر صاحب اجمیر چلے گئے۔ فرسٹ کلاس میں ان کی بیوی کی وہ پن غائب ہو گئی جس میں ایک ہیرا جڑا ہوا تھا اور جو ساڑی میں لگائی جاتی تھی۔ اجمیر پہنچ کر بھی طرح طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں۔ اجمیر سے ہفتے عشرے کے بعد جب وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ فرسٹ کلاس کی سیٹ پر وہی پن موجود ہے۔ اب یہ آگرہ پہنچے اور آگرہ سے دہن آباد چلے گئے، لیکن یعقوب جن میرے پاس ہی ٹھہر گئے۔ اس داستان میں بہت سی جزوی باتیں طوالت کی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہیں، لیکن یعقوب جن کے تمام پرچوں کی تحریروں کا عکس لے کر رسالہ عصمت جولائی سن 1933 میں شائع کرا دیا گیا تھا۔ یقیناً قارئین عصمت نے دلچسپی سے پڑھا ہوگا۔ اسی دوران میں ایک نوجوان خوبصورت بڑائی میرے پاس آ کر کہنے لگا، خدا کے واسطے اپنے دوست جن سے میرا علاج کرا دیجیے، میں غریب آدمی ہوں، جب مجھ پر اس کا اثر ہوتا ہے تو میں کئی روز تک بے ہوش پڑا رہتا ہوں، مزدوری بھی نہیں کر سکتا اور پیٹ بھی نہیں بھر سکتا۔ میں نے بڑے زور کے ساتھ کہا کہ اچھا، میں اپنے جن سے تمہارے جن کو مروا دوں گا، یہ لو 5 روپے اور مجھے ایک چھوٹی سی میز بنا کر لا دو۔ دوسرے روز میں اور میری فیملی اپنے ڈرائنگ روم کے مرمری فرش کو ٹھنڈا کر کے دوپہر کے وقت لیٹ رہے تھے۔ اس وقت میرا 10 سالہ لڑکا دروازے سے خس کا پردہ ہٹا کر برآمدے میں آیا ہی تھا کہ ایک غیر معمولی جسیم بندر برآمدے کے کونے میں سے اٹھ کر بچے کے اوپر جھپٹا۔ جب میں دوڑ کر باہر نکلا تو بندر پر اینٹ ماری،
وہ بھاگ کر برابر والے مکان کے چھجے پر بیٹھ گیا۔ میں نے جھک کر دوسری اینٹ اٹھائی، دیکھا کہ اب اس چھجے پر 2 بندر بیٹھے ہیں۔ میں نے اینٹ ماری تو وہ دونوں بھاگ گئے۔ اندر آ کر دیکھا تو لڑکا بے ہوش پڑا ہے، چہرہ زرد ہے۔ میں نے ہوش میں لانے کی ترکیب کی۔ جب ہوش آ گیا تو ایک پرچہ آ کر گرا جس میں لکھا تھا، جناب حافظ صاحب، بڑائی کا جن بہت زبردست ہے، میرے سمجھانے سے بھی نہیں مانا، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں تو بہتر ہے، یعقوب جن۔ دوسرے دن میں دفتر میں بیٹھا ایک خط لکھ رہا تھا کہ یعقوب جن کا پرچہ آیا۔ اس میں لکھا تھا، آپ کمرے سے فوراً باہر نکل جائیں، بڑائی کا جن چھت گرانا چاہتا ہے، یعقوب جن۔ میں فوراً باہر نکل آیا۔ کچھ وقفے کے بعد ہی میرے دوسرے مکان کے قریب کی چھت کا کچھ حصہ گر گیا اور چھت کی ایک کڑی دروازے سے نکل کر تقریباً 500 گز کے فاصلے پر پہنچی۔ پھر اس نے لڑکے کے سر پر ایک دھار والا آلہ مارا، لیکن یہ بال بال بچ گیا۔ اب مجھے تشویش ہوئی اور اپنے دوست جن سے کہا، جواب میں ایک پرچہ آیا، دہن آباد سے فوراً میرے ساتھیوں کو بلا لیجیے۔ بڑائی کا جن میرے سمجھانے پر جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ میں خود دہن آباد جا کر ان کو بلا لاتا، مگر میں آپ کو 1 منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرے بعد وہ آپ کو بہت تکلیف دے گا۔ میں نے فوراً میجر صاحب کو مفصل تار دیا، جس پر انہوں نے اپنے بنگلے کے اس دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی جو کمرہ یعقوب نے مکفل کرا دیا تھا۔ آواز یہ تھی، اے یعقوب صاحب کے دوستو، تمہارا آقا آگرے میں امام اکبر آبادی کی کوٹھی پر بری طرح پھنس گیا ہے، تم فوراً وہاں جاؤ، اس کی مدد کرو۔ میجر صاحب نے مجھے خط لکھا کہ جس وقت تار ملا تھا میں نے کمرے کے دروازے پر چند آوازیں لگائیں، دفتن تالا گر گیا اور دروازہ از خود کھل گیا۔ اس پر میں سمجھا کہ وہ سب آگرہ چلے گئے۔ مجھے لکھو کہ کیا نتیجہ ہوا۔ اب ذرا گرمی کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ ہم لوگ باہر صحن میں سونے لگے اور دوسری طرف رات کو بالائی منزل میں 1 بجے شب کے دھم دھم کی آوازیں ہوئیں اور اس درجے شور بلند ہوا کہ ہم جاگ اٹھے اور اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوتی ایک پرچہ آیا، لکھا تھا، جناب حافظ صاحب، بڑائی کے جن کو میرے دوستوں نے مار دیا۔ اب آپ اطمینان سے رہیں، میں اب پنجاب جاتا ہوں، وہاں میری محبوبہ ہے، آئندہ جنوں کے معاملات میں ہرگز نہ پڑنا، یعقوب جن۔ ایک پنجابی میری کوٹھی میں اوپر کی منزل پر رہتا تھا۔ اس کے 2 نوجوان لڑکے اور ایک نوجوان قبول صورت لڑکی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ ایک دن وہ میری اہلیہ کے پاس آ کر رونے لگی۔ انہوں نے رونے کا سبب پوچھا۔ لڑکی کہنے لگی، پرسوں عصر کے وقت ایک سانپ مجھے آ کر کاٹے گا۔ تم کو کیسے معلوم؟ وہ 7 برس سے مجھے ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت پر کاٹتا ہے۔ میں 1-2 روز تک بے ہوش پڑی رہتی ہوں، پھر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ اتنے میں باہر سے آ گیا۔ عائشہ کو روتے دیکھا تو سبب پوچھا اور مجھے یہ ساری بات بتائی گئی۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور کہا، خدا خیر کرے، یہ بھی کوئی جن معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، پنجاب میں بھی ایک عامل نے یہی بتایا ہے۔ پھر تم نے اس کا کوئی علاج کیا؟ کیا تو تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میں نے سنا ہے آپ کے تابع کوئی جن ہے اور اس کے ذریعے آپ نے کسی بڑائی کا علاج بھی کیا ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ میرا علاج بھی اسی سے کروا دیں؟ میں تو ان معاملات میں پڑھ کر نقصان بھی اٹھا چکا ہوں اور پریشانی بھی، اور میرا دوست جن یہ ہدایت کر کے پنجاب چلا گیا ہے کہ میں اب آئندہ جنوں کے معاملات میں ہرگز نہ پڑوں۔ اس پر عائشہ رونے لگی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور کہا کہ اچھا، نہ گھبراؤ، جب سانپ آنے کا وقت قریب آئے تو اس سے پہلے مجھے خبر کر دینا۔
پھر جب وہ وقت آیا میں نے لڑکی کے باپ اور دونوں بھائیوں کے ہاتھ میں ڈنڈے دیے اور ایک ڈنڈا میں نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب ایک سیمنٹ کی چھت پر جس میں کوئی سوراخ نہ تھا لڑکی کو مسلح پر اور ان سب کو اس کے ارد گرد بٹھا دیا اور کہہ دیا کہ جس وقت سانپ نظر آئے ڈنڈوں سے کچل دینا۔ میں خود بھی ڈنڈا لے کر کھڑا رہا۔ دفتن کوئی 2 فٹ کا مٹیالے رنگ کا ایک سانپ بجلی کی طرح نمودار ہوا اور لڑکی کے پاؤں پر انگلیوں کے اوپر کاٹا۔ تھوڑا سا خون بہہ کر رک گیا۔ سب نے ڈنڈے چلائے لیکن سانپ غائب تھا۔ اب اس لڑکی پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ ایک کمرے میں اس کو پلنگ پر لٹا دیا۔ اس کا سفید رنگ نیلا پیلا پڑ گیا اور اب وہ بالکل بے ہوش ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے بعد ہوش میں آئی۔ دیکھا تو گھر خالی ہے کیونکہ خوف کی وجہ سے سب لڑکی کو تنہا چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ اب یہ بہت گھبرائی۔ میری اہلیہ کو آوازیں دیں۔ انہوں نے اس کی تسلی کی اور اپنے پاس رکھ لیا۔ دوسرے دن عصر کے وقت میری اہلیہ بیٹھی ہوئی اس لڑکی سے بات کر رہی تھیں۔ ایک دم ایک سانپ اڑتا ہوا ان کے چہرے کے قریب سے یہ کہتا ہوا گزر گیا، دیکھا ہم کو مار نہیں سکے، ہم ایسے کاٹ لیتے ہیں۔ 1 ہفتے بعد اس لڑکی کے پاس جگہ دھری سے ایک خط آیا جس کا مفہوم یہ تھا، افسوس کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اچھا ہو آپ ہماری ماں بن جائیں۔ عائشہ نے وہ خط میری اہلیہ کو دکھایا اور انہوں نے مجھے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اس پر وہ شرما کر چپ ہو گئی اور الگ لے جا کر میری اہلیہ سے کہا کہ جس لڑکی کا یہ خط ہے اس خاندان سے ہمارے پرانے اور گہرے تعلقات ہیں اور یہ اچھے لوگ ہیں۔ جب مجھے لڑکی کی مرضی معلوم ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم جگہ دھری جانا چاہو تو میں تمہارے سفر کا انتظام کر دوں گا۔ اس وقت میجر صاحب ٹونڈلا ضلع آگرہ میں ریلوے کے میڈیکل آفیسر تھے۔ میں لڑکی کو لے کر ٹونڈلا گیا اور میجر صاحب کو سارا ماجرا سنایا۔ پھر میں نے لڑکی کو 10 روپے دیے اور 10 میجر صاحب نے دیے اور گارڈ کی نگرانی میں لڑکی کو ضلع جگہ دھری پہنچا دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے نکاح کر لیا اور چند روز تک اس کے خط ہمارے پاس آتے رہے۔ یہ ہے وہ داستان جو میرے ساتھ گزری۔ طوالت کی وجہ سے جزیات چھوڑ دی گئی ہیں۔ ان واقعات کے دیکھنے اور سننے والے آج بھی موجود ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ سب کیا تھا اور کیوں تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے ماہنامہ عصمت، کراچی، جنوری سن 1957۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔